اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صاحب وظیفہ رجت کر گیا. وہ رجت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے روح کا جو کنٹرولنگ ورڈ ہے اس سے وہ الفاظ مطابقت نہیں رکھتے بلکہ اس کے اپوزٹ ہیں، اور اس سے دو قوتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ریزسٹنس آ رہی ہے روح کی طرف سے اور یہ اپنے انفلوئنسز وہاں چھوڑ رہا ہے. تو وہاں ایک ٹکراؤ ہے مسلسل. اس ٹکراؤ سے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو کیسے سنا ہوگا کہ صاحب بہت بے چینی ہے میرے اندر، میں بے چین رہتا ہوں، سکون نہیں آتا. اس سے اگلا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ ایک عجیب سی بے نام سی پریشانی اور خوف ہمارے ذہن پر طاری ہونے لگتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے انسانوں کو مقبوض الحواس ہوتے بھی دیکھا ہوگا. اگر آپ کسی سمجھدار انسان کے پاس گئے ہیں، ایسے کوئی بھی شخص کسی سمجھدار انسان کے پاس چلا جائے تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس پر آصف کا اثر ہے، اس پر تعویذ کر دیے دشمن نے، اس پر جادو کا اثر ہے، وہ پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ یا تو حالت کشف میں جا کے دیکھے گا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص کیوں پریشان ہے، تو اس سے وہ معلوم کر لے گا، کشف میں آ جائے گا کہ یہ پڑھائی پڑھتا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے. تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ورد کرتا ہے، ذکر کر رہا ہے، عبادت کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، یہ اس کی روح سے مطابقت رکھتی بھی ہے یا نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کو یہ شکایت کرتے ملیں گے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم مشکل میں آ گئے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں ہم لوگ، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. تو کبھی آپ یہ آزمائیے کہ ایسی شکایت کرنے والے لوگوں میں 80% وہ ہوں گے جو بغیر کسی کی گائیڈ کیے ہوئے، بغیر کسی کے بتائے ہوئے، کتابوں سے، رسالوں سے، لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بہت لوگ مجھے ملے اور دبی زبان میں ایک شکایت کی کہ صاحب انتہائی بلند اور مستند ولی اللہ کے بتائے ہوا وظیفہ ہم نے پڑھا، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہو رہا ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک صاحب روحانیت کے انتہائی بلند مقام پر بیٹھے ہیں، وہ روحانی طور پر بہت ہی اوپر کے درجے پر ہیں، اگر وہ کوئی ایک وظیفہ پڑھیں گے، میں ایک آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، آپ سے ایک لغزش ہو گئی اور اس لغزش کے نتیجے میں سزا یہ ملی کہ کشتی سے دریا میں جا گرے اور مچھلیوں نے نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے اور وہاں آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے. تو اس دن عاشورہ تھا جس دن مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کے اگل دیا. اب ایک پیغمبر نے اس کو چند دن پڑھا اور رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے انہیں معاف فرما دیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا واپس. حکم دیا مچھلی کو اور مچھلی نے انہیں اگل دیا. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ مجھ جیسا گناہگار اس وظیفے کو پڑھے تو اتنی ہی سرعت کے ساتھ اس کا اثر میں حاصل کر لوں؟ پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم کہ آیت کریمہ مجھے سوٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟